السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، آقا دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعے کا مقدس دن نصیب کیا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اور بالخصوص اہل فلسطین اور جہاں جہاں پر بھی اس وقت مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں، تکالیف اور مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی ان کمزوریوں کا احساس کرنے کی اور ان حالات سے نکلنے کی اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی سبیل عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو قرآن مقدس کی ایک آیہ پاک کی روشنی میں کہ رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 75 ہے، اور اس آیت کو سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ان حالات کے اندر بھی ہمارے اندر کوئی امت کا درد پیدا نہیں ہو رہا، یا ہمارے دلوں کے اندر کوئی نرمی کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، اور ہم اسی طرح سختی کے مارے ہوئے اور اپنے ہی مسائل کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں قرآن میں کہا ہے کہ انتظار کرو کہ یہاں تک کہ تم پر بھی پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر اب بھی غیرت نہیں جاگتی اور وہی استعماری حربے جن کا ذکر آج میں کروں گا، اور ان کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے،
اور کوشش کرنے کے بعد ان کے تدارک کا اور آگے بڑھنے کے لیے ہم کوئی لاہ عمل تیار نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں قرآن میں سنا دیا سورہ توبہ کے اندر کہ اگر تمہیں اللہ محبوب نہیں ہے، اللہ کا رسول محبوب نہیں ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ محبوب نہیں ہے، تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، اللہ محبوب نہیں، اللہ کا رسول محبوب نہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ محبوب نہیں، تو انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے گا، وہ فیصلہ سنا دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ النساء آیت نمبر 75 میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب تمہارے پاس کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ تم جو ہیں اپنی زندگی کے اندر اپنی مستی میں رہو اور تمہاری طبیعت میں اب بھی سنجیدگی پیدا نہ ہو کہ جہاں ایک طرف بلکتے بچے ہیں، گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور بجلی اور بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں، یعنی سفاکیت کی انتہا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو جنگ کے آداب کے بھی خلاف ہے، کہ جہاں پر کسی کا پانی بند کر دینا، کسی کا رزق بند کر دینا، سہولیات فراہم نہ کرنا، حالانکہ بین الاقوامی قانون ہے کہ دوران جنگ بھی ہاسپیٹلز اور جہاں پہ علاج معالجہ کیا جاتا ہے آپ ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے، مگر جہاں پر سفاکیت، ظلم، واش و بربریت کی یہ کیفیت ہو چکی ہو کہ نہتے مسلمان بچے، خواتین، نسل کشی جو کی جا رہی ہے، ان حالات میں بھی اگر ہم اپنی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ بیٹھے، جہاں ایک طرف ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان اضطراب کی حالت میں ہیں، وہاں نوجوان اپنے کھیل تماشے میں مصروف ہوں اور کھیل کود کے اوپر اتنی توجہ دیں کہ ان کو مسلمانوں کے درد کو سمجھنے کی بجائے کھیل پر خوشی منانے کی کیفیت ابھی بھی ان کے اندر موجود ہو، اور وہاں پر میچوں کے انتظار ہو رہے ہوں، تو اس کے بعد کوئی ہمارے جینے کا جواز بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی آپ کا بیٹا جل رہا ہو اور آپ کھیل کود میں مصروف ہوں، اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی؟ آپ کا باپ اور ماں کا دوپٹہ جل رہا ہو اور آپ اپنی زندگی کے اندر مست ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، تو جسم کے جب کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے آج ہم نے، کیا ہمیں یہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ جن کو ہو رہا ہے اور اس کے لیے اپنی جتنی ان کی کوشش ہے، تحریر کی شکل میں، آواز بلند کرنے کی شکل میں، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دائرہ کار عطا کیا ہے، وہ اپنی اگر کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہے، اور جو ابھی بھی اپنی مستی میں کھویا ہوا ہے، درد ہی نہیں پیدا ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب تمہارے پاس اس کے بعد کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ،
تین یہاں پر انسانوں کی کیٹیگریز کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر نہتے اور کمزور مرد، خواتین اور بچے یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہمیں نکال دے اس ظالم بستی سے، من هذه القرية الظالم اہلها، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے یہ دعا مانگ رہے وَجْعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی اپنے پاس سے کوئی ولی بھیج دے، کوئی تو ہمارا ساتھی بھیج دے، وَجْعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے اللہ کوئی تو ہمارا مددگار بھیج دینا۔ اب رب ذوالجلال یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے اس کے بعد؟ اسی لیے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اے قدس کے جاں بازو کیوں بلاتے ہو ہمیں، اے قدس کے جاں بازو کیوں بلاتے ہو ہمیں، دستک دیتے ہو ہر روز سناتے ہو ہمیں، آہ یہ کیسی غلط فہمی ہے تمہاری، ہم تو مر کھپ بھی چکے، غور سے دیکھو ہم فقط لاشیں ہیں، ہم پہ دولت کے آسیب سوار ہیں، یہی آسیب اٹھاتا ہے ہمیں، رلاتا ہے ہمیں، بٹھاتا ہے ہمیں، ہنساتا ہے ہمیں۔ یہ بڑے بڑے سینماؤں اور بینکوں کی عمارت جدید، یہ مساجد کے مینار و گنبد، مکانات ایکڑوں کے رقبے میں، یہ جاہ و جلال، اور پھر چاروں طرف جھونپڑیاں، سچ سمجھنا یہ ساری ہماری قبریں ہیں، یہ ہماری پیاری قبریں ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہم پہ دولت کے آسیب سوار ہیں، ہم اپنوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں، آپس میں بس قتل و خون کا کھیل جاری ہے، ہم بس ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا جانتے ہیں، ہم اپنے ہی کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، ہماری کوششوں کا مرکز بس ہماری اپنی ہی دنیا ہے، تم ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ ہم تمہاری آواز کو کیسے سنیں گے؟ اے قدس کے جاں بازو بس ہم سے خیرات کے پیسے لے لو، اے قدس کے جاں بازو بس ہم سے خیرات کے پیسے لے لو، مار کے اپنے مگر خود ہی لڑو، خود جیو خود ہی مرو، مت پکارو ہمیں، یہ ہماری بے بسی ہے، مت پکارو ہمیں، ہم پہ کچھ رحم کرو، ہم کو تو قبروں میں آرام سے رہنے دو۔ یہ جو بڑے بڑے مکان ہماری قبریں ہیں، جس طرح قبر کے اندر لیٹا ہوا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم بھی بڑی بڑی قبریں بنا لی ہیں، ایکڑوں کی قبریں بنا لی ہیں، اور ان قبروں کے اندر بس رہنا پسند کرتے ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں، ہمیں مت پکارو۔
تم مرضی جتنی چیخیں مارتے رہو۔ تمام اسلامی ممالک کس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، کس بے بسی کا شکار ہیں۔ ہم جن کو مجاہد کہتے ہیں، جو ہمارا جہاد ہے، اور جہاد کے نام پہ ہم اتنا سرمایہ اپنی تمام افواج کو فراہم کرتے ہیں، وہ سرمایہ کدھر لگے گا؟ اسی لیے اللہ فرماتا اب تمہارے پاس کیا جواز ہے اس کے بعد تمہارے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا، اب صرف تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے پھر اپنا ایک درد پیش کیا بڑی طویل نظم کے اندر، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کی نظر سے، ممولے کا ہے علامہ اقبال نے ہمیں، اور ایک جہاں پہ کرگس کہا ہے، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور ہے۔ کرگس مردار پہ آتا ہے، شاہین زندہ کا شکار کرتا ہے، اس کی نظر بھی بڑی وسیع ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ کائنات کیا ہے، یہ کائنات سمجھتے ہیں وہی اپنا ایک دائرہ، بس یہی ہماری کائنات ہے جہاں پہ صرف ہماری چدراہٹ قائم ہو سکے، نچلے مقام سے اوپر والے مقام کی طرف یہی جنگ جاری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی۔ ہم محکوم ہیں نا، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ بس دھنیں بنا لیں اور میوزک کنسرٹ کروا لیں اور صورت گری کے اوپر مہارت حاصل کر لیں، یعنی کہیں پہ نمائش حسن ہو رہی ہو اور کہیں پر موسیقی کے نام پر اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہوں، بس ان محکوم لوگوں کی یہی تربیت کافی ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ بعض کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے حالات و واقعات کیا ہوتے ہیں، وہ مخالف سمت کی ہواؤں کو کس طرح سہتا ہے اور سہ کر پھر اپنی پرواز اور اونچی کر لیتا ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ، ان کو تو جیب میں اتنے سے پیسے ڈال دو کہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی جابر آ کے کہہ دے جناب یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، یہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ ان کو جان پیاری ہے، ان کو اولاد پیاری ہے، ان کو اپنی سلطنت پیاری ہے، بس یہ اپنی زندگی میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ جان کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب جان عطا کرنے والے کے سپرد کر دی جائے۔ مولا یہ جان تیری ہے، جہاں تو چاہے گا میں اس کو کھپا دوں گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمائی دوسرے مقام پر کہ دو چیزوں کا سودا میرے ساتھ کر لو، دو چیزوں کا سودا میرے ساتھ کرو، میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں، میری منڈی میں آ کے بکو۔ تم غلط منڈیوں میں جاتے ہو، غلط جگہوں پہ جا کے بکتے ہو، غلط جگہوں پہ اپنا جا کے اپنا وقت ضائع کرتے ہو،
میری منڈی میں 2 چیزیں بیچ دو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں 2 چیزیں مجھے دے دو، میں تمہیں دنیا کی حکمرانی عطا فرما دوں گا۔ مولا کیا چاہیے؟ اور اللہ نے لفظ وہاں پہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا، سوالیہ انداز اختیار کیا، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں؟ تجارت کا لفظ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ جس کا تمہیں فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اور فرمایا وہ تجارت کیا ہے؟ اپنی جان مجھے دے دو اور اپنا سارا کا سارا مال میری بارگاہ میں حاضر کر دو۔ جب یہ تم 2 چیزیں میری بارگاہ میں دے دو گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جان کہاں پہ لگانی ہے اور مال کہاں پہ لگانا ہے۔ مال آئے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں، جان دی ہے اس نے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر آپ نے اس انداز کے ساتھ بڑھنا ہے جہاں پر میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں پر تم نے اپنی جان کو کھپا دینا ہے تو بس کھپا دیں۔ جہاں پہ مال کی بات کروں کہ اس جگہ پہ تم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، بس ان 2 چیزوں کو میرے اختیار میں دے دو، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی سربراہی تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اسی سورہ نساء کے اگلے حصے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 76 میں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والوں کی پوری زندگی اللہ کی راہ پہ ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جہاں پہ اللہ کی راہ ہے وہاں پہ لڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جو بھی نظام ہوگا وہ سارا کا سارا طاغوتی ہوگا، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں کے ساتھ باقاعدہ مقاتلہ کرو، اور اللہ نے وعدہ کر دیا مقاتلہ کرنا، آگے بڑھنا، جرت دکھانا، ہمت دکھانا، غیرت کا مظاہرہ کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھنا شیطان جتنا مرضی طاقتور ہو کے آ جائے، صرف تمہاری ایک ہمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چال کو کمزور کر دے گا۔ وعدہ ہے اللہ کا۔ اسلام کی اپنی طاقت ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں مختلف چالوں سے، مختلف انداز سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ۔ آیت نمبر 77 سورہ النساء کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ جب ان کو کہا گیا کہ ابھی تم اپنا ہاتھ روکے رکھو، مکی دور کی بات ہے، جب صحابہ کرام اس وقت اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہ ہم مشرکین مکہ کے خلاف باقاعدہ لڑائی کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی اپنا ہاتھ روک کے رکھو۔ اب یہ بھی ایک طویل موضوع ہے جس پر بات بہت سارے پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے، مگر آج ہمارا موضوع کچھ مختلف ہے۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ابھی تم نماز پہ توجہ دو، زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا کہ جب ان پر جہاد فرض ہوا تو اس وقت ایک فریق
وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگ گئے کہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. لوگوں کو خوف ان پہ طاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا تم موت سے بھاگتے ہو، اگر تم بروج مشیدہ میں بھی چلے جاؤ تو موت تو تمہیں وہاں پر بھی آ کے پکڑ لے گی. کہاں تک بھاگو گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ اسی لیے حالات حاضرہ میں امت کا درد محسوس کرنا اور اس درد کی تکمیل کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ان حالات کے اندر کہ جب مسلمان اس کیفیت میں آ جائیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اب جس کا جو دائرہ ہوگا اس کے اندر ذرہ بھر بھی کمی نہ لائے. اگر اس نے تھوڑی سی بھی کمی اس کے اندر پیدا کر دی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہوگی. آپ جہاں پہ بیٹھیں، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، آپ اپنی آواز کو بلند کریں، اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا جذبہ اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں. آواز اس طرح بلند کریں کہ بھئی ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ڈائریکشن دو، ہمیں راستہ دو. اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، مگر بہت سارے مسائل ہیں جن کو سمجھنا اور ان سے نکلنا بھی ہمارے جہادی فرائض میں شامل ہے. مثال کے طور پر استعماری حربے، نو آبادیاتی نظام کو سمجھنا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ باتیں ان کو تو بس جنت بتا دو اور بس وظیفے بتا دو اور ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں. یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، یہ انداز اختیار کر لو، اتنی تسبیح کرو گے تو تمہیں 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، یہ کرو گے تو فلاں ہو جائے گا، یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. حالات کے تقاضوں کے مطابق اسلام پہ چلنا پڑتا ہے. جب امن ہو عبادت کرو، جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تسبیح کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو. اور جب تک تمہاری ذمہ داری ہی پوری نہیں ہوئی، آپ ابھی اپنی نئی فصلیں کاشت کرنے جا رہے ہیں، تو کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جناب آپ کہیں کہ میں آلو کی فصل بیجنے جا رہا ہوں اور آج کے بعد میں نے وہاں پہ بیٹھ کے 1000 دفعہ تسبیح پڑھنی، اللہ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا. آپ باقاعدہ محنت کرتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ غیب کے خزانوں سے اس میں برکت ڈال دے. دعا کا اصول یہی ہے کہ محنت جاری رکھتے ہوئے دعا مانگنا. کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ضابطے کے تحت بنایا ہے. صرف اگر دعاؤں پہ نظام چلتا، صرف دعاؤں پہ، تو پھر فصلیں بھی خود ہی اگاتی، سارے نظام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے. مگر رب ذوالجلال نے ایک ضابطہ بیان کیا، مجاہدے کا لفظ قرآن میں استعمال کیا، مقاتلے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا، اور بہت سارے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. جب تک تمہاری کیفیت کے اندر عمل کی حرکت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک رب ذوالجلال دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول نہیں کرتا.
میں اس پر ایک حدیث پاک ضمناً حوالے کے طور پر عرض کر دوں۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حج پہ جاتا ہے، جب حج پہ جاتا ہے کتنا سرمایہ خرچ کرتا ہے، تلبیہ بھی پڑھتا ہے، احرام بھی پہنے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، دعا مانگتا ہے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، دعا کو قبول کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک لا سعدیک، جتنا مرضی لبیک کہہ لے، جتنا مرضی کہہ لے، جتنا مرضی سعادت مندی کی وہاں پر دعا کرتا رہے، دن رات یہ دعا کرتا رہے، تیری ساری دعائیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس لیے کہ تو نے جو محنت زندگی میں کی ہے اور جو سرمایہ خرچ کر کے ادھر آ رہا ہے وہ مظلوموں کا خون کر کے آ رہا ہے، کسی کا حق مار کے آ رہا ہے، کسی پہ ظلم کر کے آ رہا ہے۔ جب تک تیرا یہ راستہ صاف نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تیری لبیک بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ نظام جو علامہ اقبال نے کہا کہ بس پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، ابھی بھی اس کیفیت کے اندر بھی اگر ہماری نوجوان نسل کو میچ کا انتظار ہو تو ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔ بچے جل رہے ہوں، بچے جل رہے ہوں، گھر کے بچے ہمارے، یہ المومن مومن کا بھائی ہے، ایک جسم کو درد ہو باقی سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس کیفیت کے اندر بھی اگر ہم اتنے ذہنی سطح ہماری ڈوب چکی ہے، اس سے آگے ہمارے لیے اور ڈوب مرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بعض کے احوال و واقعات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ بعض کہاں سے دیکھتا ہے اور کس انداز میں اپنا نظام زندگی مرتب کرتا ہے۔ اس استعماری نظام نے، جس کے بارے میں رابرٹ ینگ وہ لکھتا ہے کہ یہ استعماری نظام کرتا کیا ہے، بے شمار طریقے استعمال کرتا ہے اور ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ مختلف معاشروں اور مختلف ادوار کے حالات کے مطابق اپنے پنجے کا انتخاب کرتا ہے تاکہ ان کی انفرادی زندگی کو ہم اپنے شکنجے میں لیں، ان کی سیاسی زندگی کو، ان کی معاشرتی زندگی کو اپنے شکنجے میں لے لیں، ان کے تعلیمی نظام کو اپنے شکنجے میں لیں۔ جب ان کے سارے نظام ہی ہمارے شکنجے میں ہوں گے تو پھر یہ بھی صرف اور صرف دنیا دار بندے رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے تجارت کے ذریعے استعماری حربے استعمال ہوئے۔ نمبر 2، ایک کام جو انہوں نے کیا کہ یہ امت نہ بننے پائیں، بس آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست سکیم کھیلی، مقامی گروہ اور امراء کی آپس میں چپکلشیں پیدا کر دی۔ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، کیا ہوگا؟ دھڑے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ہمیں عقل ہی نہیں آتی، کون ہمارے دھڑے کر رہا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، مسلمانوں کے دھڑے نہیں بنتے۔ مسلمان بیک زبان ہو کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، باطل نظام کے ساتھ نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ اندازہ لگائیں، غزوہ احد کے موقع پر جب ایک وجہ سے شکست ہو گئی مسلمانوں کو اور مشرکین واپس جانے لگے، راستے میں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آج تو ہمارے پاس وقت ہے ان کو تباہ کرنے کا۔ وہ کمال کا سین ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، آج وقت ہے ہمیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کا۔ انہوں نے ایک اپنا جاسوس بھیجا کہ جا کے بیان بازی کرے، جیسے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جو ہمارا نہیں ہے، یعنی آپ یہ سوچ رکھیں کہ ٹیلی ویژن پر آنے والی کوئی خبر یا کوئی چیز یہ ہمارے
حق میں ہوگی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں پر یہ سارے ٹی وی چلتے ہیں، اور ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کا سربراہ سوائے یہودیوں کے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان کو اپنا دوست مت بناؤ، واضح لفظوں میں اعلان کر دیا۔ اب یہاں پر یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے منصوبہ تیار کیا کہ ہم مسلمانوں کے درمیان رعب پیدا کریں، حالانکہ غزوہ احد کے موقع پہ تھکے ہوئے تھے سارے لوگ، ٹوٹی تلواریں، ہاتھ میں کئیوں کے چھڑیاں تھیں، اور صحابہ تھکن سے چور تھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ وہ جو جاسوس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ لو بھی تیار ہو جاؤ، مشرکین دوبارہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے، قرآن نے صحابہ کے اس جذبے کی ترجمانی کی ہے۔ وہ صحابہ جو تھکے ہوئے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، ایسے پھرتی کے ساتھ جوانوں کی طرح کھڑے ہوئے، اور آنکھوں میں خاص قسم کی کیفیت اور چمک پیدا ہو گئی۔ وہ جاسوس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تمہیں تھوڑی بہت فتح مل گئی، تو اب ادھر منہ بھی نہ کرنا، میں ان کی آنکھوں میں ایسی چمک دیکھ کے آیا ہوں، اگر تم اس حالت میں ان کے پاس گئے تو تمہارے بکھیے اڑا دیں گے۔ لیکن وہی بات کہ ہم تو مر چکے، ہماری قبریں بڑی بڑی قبریں ہیں، پر آسائش قبریں ہیں، ایکڑوں پہ مکانات ہیں، ہم اپنی زمینوں پہ قبضہ کرنا صرف جانتے ہیں، ہم اپنے اصل دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے جو استعماری نظام کا ایک حربہ کے مقامی گروہوں اور امراء کو آپس میں لڑاتے رہو، ساری عمر دھڑے بندیاں بنتی رہیں، یہ ایک ہی نہ ہوں، کبھی ایک برادری کی لڑائیاں کرا دو، یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں، ان کی آپس میں لڑائیاں کرواتے رہو، دھڑے بندیاں قائم کرتے رہو، اور پھر یہاں پر ان جھگڑوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو اسلحہ بھی فراہم کرو، لڑاؤ بھی اور اسلحہ بھی خود بیچو، ان کو، ان کا سرمایہ بھی حاصل کرو، اور اگر پیسے ختم ہو جائیں تو پھر قرضے فراہم کرو ان کو۔ یہ پوری ترتیب ہے۔ پھر رشوت اور لالچ ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دو، اور عسکری کارروائیاں اس کے اوپر، امن کے نام پر عسکری کارروائیاں کرتے چلے جاؤ، پھوٹ ڈالو ان کے درمیان۔ نسلی، لسانی اور مذہبی گروہ بندی، تین ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ان کو نسلی بنیادوں پہ لڑاؤ۔ یہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ برادری ازم کی بنیاد پہ جو لڑ رہے ہیں، بس ایسے ہی ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے، این جی اوز اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں۔ کبھی زبانوں کے نام پہ تنظیمیں نہیں بنتی ہمارے ہاں، کبھی غور کیا یہ کیوں بنتی ہیں؟ یہ پشتونوں کی تنظیم ہے، یہ پنجابیوں کی تنظیم ہے، یہ سرائکی پٹی کی تنظیم ہے، یہ بلوچوں کی تنظیم ہے، یہ یہاں پر جتنی بھی یہ تنظیمیں بنتی ہیں، یہ اصل میں اس کے پیچھے مقاصد اور کار فرما ہوتے ہیں، لسانی، نسلی اور پھر مذہبی گروہ بندی۔ ان کو مذہب کی بنیاد پہ لڑاؤ، لڑتے رہیں ساری عمر، بے تکے استدلالات اور وہ باتیں جن سے ہماری زندگی کا کوئی سروکار نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں اس بات پہ وہاں پر خطابات اور تحریریں لکھی جا رہی۔ اس وجہ سے استعماری نظام کے شکنجے میں ہم آئے۔ جب یہ استعماری نظام کو قائم کرتے ہیں تو پھر کیا کیا کرتے ہیں؟ ظلم و ستم کا باقاعدہ بازار گرم کرتے ہیں، جس کا روبن کیلی، جس نے اپنی کتاب ڈسکورس آن کلونیلزم، اس پر اس نے ایک بات لکھی کہ استعماری طاقتوں کے حربے وحشیانہ، ظالمانہ اور دھونس دھاندلی کی بنیاد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کے حوالے۔ لیکن پھر وہی بات کروں گا، بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ ان کو لگاؤ کہ آج ٹک ٹاک کتنے بنا لیے ہیں، تمہارے لائکس کتنے آج کی ٹک ٹاک پہ ہو گئے ہیں،
آج تم نے اوپر سے چھلانگ لگائی جو وہاں پر ویڈیو تیار کی اور اس کے پیچھے ایک موسیقی چلا دی اور نغمہ لگا کے جاری کر دیا، پھر سارا دن دیکھتے رہنا اچھا اس کے لائک کتنے ہو گئے ہیں، کمنٹس کتنے ہو گئے ہیں، اور اسی کے اوپر اپنا وقت بس ان کو ان کے پیچھے لگا دو۔ اب ہماری نوجوان نسل حتیٰ کہ دیہاتوں کے اندر، پہلے یہ مصیبت کالجوں اور یونیورسٹیوں سے چلی، اب ہمارے جن کو علم بھی نہیں ہے وہ بھی اسی کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ بات کہ یہ انداز یہاں پہ اختیار کرتے ہیں، قتل و غارت گری ان کے باقاعدہ مقاصد میں شامل ہے۔ پھر مقامی امراء کا ساتھ بھی دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، جو ان کے نظام کو آگے لے کے چلتے ہیں باقاعدہ ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ دا آکسفورڈ ہسٹری آف اسلام کے مطابق، اب یہ پوری لمبی انگلش کی تحریر ہے اور یہ مستند کتاب دا آکسفورڈ ہسٹری آف اسلام کہ جس کا آغاز لینڈ آنرز، ٹریڈیشنل ایلیٹس اینڈ لوکل چیفز، اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ کن کو یہ سپورٹ کر کے آگے یہ پورے نظام کا چنگل ڈالتے ہیں۔ زمینداروں، روایتی اشرافیہ، مقامی سرداروں اور امراء نے برطانوی راج کی حوصلہ افزائی کی، لہٰذا مقامی امراء، اشرافیہ اور برطانیہ کے مابین ایک معنی خیز تعلق پروان چڑھا، جس کی روح سے برطانیہ نے ان مقامی امراء اور اشرافیہ کی سماجی حیثیت کو قبول کیا اور بدلے میں ان سرداروں نے برطانیہ کو اپنی مدد اور تعاون فراہم کی۔ اب یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ وہی نظام کلونیل سسٹم جو ہے یہ ہمارے سروں پہ آج بھی اسی انداز میں مسلط ہے۔ اور پھر تعلیمی نظام، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پیش رفت ہوئی۔ جتنے ہمارے مضبوط ادارے تھے ان کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپنا اثر و رسوخ دکھایا، معاشی دباؤ کا شکار کیا، اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس سلسلہ میں فروغ دیا۔ تو اس انداز کے ساتھ یہ استعماری نظام پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے، اور شکنجے میں لینے کے بعد ڈیوائیڈ اینڈ رول کے طریقے کے تحت ایک ایک کر کے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا سمجھیے اس بات کو، آج بھی نہیں سمجھیں گے اور اپنی اسی موج مستی میں رہیں گے تو پھر نتائج اس سے بھی بھیانک سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی لیے اے قدس کے جاں بازو کیوں ہمیں بلاتے ہو، ہم تو اپنی قبروں میں پڑے ہیں۔ یہ سینمائے اور بینکوں کی عمارت جدید، یہ مساجد، یہ مکانات، ایکڑوں کے رقبے، یہ ہماری بس زندہ قبریں ہیں، اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات، بس ان کو ان کے پیچھے لگا دو، یہی ان کی اچیومنٹ ہو جائے گی۔ خدا را یہی درخواست ہے، اس درد کو یہاں سے محسوس کریں۔ اگر اب بھی درد محسوس نہیں ہو رہا تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، کہیں ہمارے ایمان تو مردہ نہیں ہو چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ اخوت اور محبت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے مسلمانوں کا رشتہ بیان کیا، اگر وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تو عصر نو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، رسالت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔